اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ حضرات دفتر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی طرف سے اور 5 پلس چینل کے ذریعے سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ فضیلت ماہ رمضان اس کا موضوع ہے، اور اللہ چینل والوں کو جو بہت قدیمی یہ خدمات انجام دینے والے ہیں، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہم 40 سال سے زیادہ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے دینی خدمت اور پیغام آل محمد کو نشر کرنے میں بہت تعاون کیا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں کا یہ سردار ہے ماہ رمضان۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی بہاروں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شیطان گرفتار ہو چکا ہے، لہذا اس مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر روزے واجب کیے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی امتوں پہ روزے واجب تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور سرور کائنات کی امت ہی پر روزے واجب ہیں۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور شریعت نافذ ہوئی، تب سے روزے ہر امت کو پر کمی اور زیادتی ہوتی رہی، مگر ہر امت پر روزے واجب تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر روزے واجب کیوں کیے اللہ نے؟ تو اس کا جواب خود اللہ نے اسی آیت کے آخر میں دیا، لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے اس لیے تمہارے اوپر واجب کیے ہیں تاکہ تم متقی بن سکو، دیندار بن سکو، نمازی اور روزے دار بن سکو، ایک ایک واجب پر عمل کرنے والے اور ایک ایک حرام کام سے بچنے والے بن سکو۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، جو اثر نماز کا ہے، وہ جو اثر روزے کا اللہ نے بیان کیا وہی اثر نماز کا ہے۔ جب نماز کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکنے والی چیز کا نام ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی برائی نہیں کر سکتے، نماز روک لے گی برائی سے۔ نماز کا ذکر آیا تو کہا کہ نماز برائیوں سے روک لیتی ہے۔ روزے کا ذکر آیا تو کہا روزہ متقی بنا دیتا ہے، یعنی ایک ایک واجب پر عمل کرنے اور ایک ایک حرام کام سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا روزہ۔ اور یہی اثر محبت مولا کائنات کا نظر آیا کہ جب رسول نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی نماز کا بھی اثر وہی ہے، روزے کا اثر بھی وہی ہے، محبت علی کا اثر بھی وہی ہے۔ نماز پڑھیں گے برائی نہیں کریں گے، روزہ رکھیں گے متقی بن جائیں گے، علی کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، آپ برائیوں سے بچے رہیں گے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو وجود ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ روح میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جسم میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ روح کی بیماری کا علاج بھی شریعت نے بتایا ہے اور جسم کی بیماری کا علاج بھی شریعت نے بتایا ہے۔ نماز روح کی بیماری کا علاج بھی ہے اور جسم کی بیماری کا علاج بھی ہے۔ روزہ جسم کی بیماری کا علاج بھی ہے اور روح کی بیماری کا علاج بھی ہے۔ نماز روح کی بیماری کا علاج اس طرح سے ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نماز پڑھو گے تو برائیوں سے رک جاؤ گے۔ اس لیے روح جب بیمار ہوتی ہے تو آدمی غیبت کرتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے اور بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نماز پڑھو گے تو برائیوں کا علاج ہو جائے گا، یعنی روح کا علاج ہو جائے گا۔ تم نماز پڑھو گے تو جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کچھ بھی برا کام انجام نہیں دو گے۔ یہ روح کا علاج ہو گیا۔ روزے کے ذریعے سے روح کا علاج ہوتا ہے لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، یعنی حرام کاموں سے بچاؤ گے، واجبات پر عمل کرو گے۔
تو جو روح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا علاج نماز بھی ہے اور اس کا علاج روزہ بھی ہے۔ جسم میں جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی نماز ہے اور اس کا علاج بھی روزہ ہے۔ جب روح بیمار، روح جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج نماز کے ذریعے سے اس طرح سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو نماز ہی اس کا علاج ہے، اس کی دوا نماز ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ نماز جب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے حالت قیام میں بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف اللہ کی بارگاہ پہ اپنی توجہ مرکوز کرنا، اور جب اس طرح سے آپ حالت قیام میں آئیں گے تو آپ میں قوت ارادی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد حالت قیام سے جب آپ رکوع میں آتے ہیں تو جو شریعت نے رکوع کا طریقہ بیان کیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس لیے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اگر ہم ویسے رکوع کریں جیسے شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کو اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلیں اور کمر کو سیدھا کریں اور گردن کو کمر کے سیدھ میں لے کر آئیں اور اپنی نگاہوں کو اپنے پیروں کے بیچ میں رکھیں، تو جب اس طریقے سے آپ رکوع کریں گے تو آپ کے گھٹنے کے جو آج کل بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنا گھٹنا پکڑے بیٹھا ہے، صاحب چلا نہیں جاتا، گھٹنے کی بیماری ہے، کمر کی بیماری کہ صاحب کمر میں درد ہے، ڈسک کی بیماری، تو یہ جتنی بیماریاں ہیں اگر صرف رکوع آپ قاعدے کے ساتھ کر لیں جیسے شریعت نے بتایا ہے، ائمہ معصومین نے بتایا ہے، علماء پریکٹیکل طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گھٹنے کی بیماری اور کمر کی بیماری اس سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے کو جس طریقے سے ائمہ معصومین نے، رسول خدا نے اور علماء نے ہم کو بتایا ہے کہ آپ سجدہ گاہ کو پیشانی پہ سجدہ گاہ پہ رکھنے کے بعد اپنے کانوں کے سامنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں اور گھٹنے جو ہے پورے طور پہ زمین پر رکھنے کے بعد اور پیچھے کے حصے کو اوپر کو اس طرح سے اٹھائیں کہ آپ کا سر نیچے ہو اور آپ کا یہ سینہ جو ہے اوپر کی طرف ہو، تو دل جو پمپنگ کرتا ہے خون کی تو وہ دماغ کی طرف کو جائے۔ اس لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سر اوپر ہوتا ہے اور دل نیچے ہوتا ہے، لہذا خون پورے طور پہ سر کی طرف کو نہیں جاتا، لیکن جب سر نیچے ہوگا اور دل اوپر کی طرف ہوگا تو پورے طور پہ خون جو ہے جسم سر کی طرف منتقل ہوگا۔ آپ رکوع سجدے میں گئے، اللہ اکبر کر کے بیٹھے تو پورا خون جو سر کی طرف گیا تھا وہ پھر نکل گیا، تو پھر آپ سجدے میں گئے۔ اگر آپ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صرف واجب نماز ہے، تو کم سے کم 40 مرتبہ سے زیادہ، 40 سجدوں سے زیادہ ہو گئے۔ اور اگر آپ نافلہ نمازیں بھی، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو 100 سے زیادہ سجدے، میں شکرانہ سجدے کی جو نماز پڑھ کیا جاتا ہے 100 سے زیادہ سجدے میں جاتے ہیں آپ، یعنی 100 مرتبہ ہمارا جسم کا خون جو ہے دماغ کی طرف جاتا ہے اور واپس ہوتا ہے۔ اب دماغ کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ ہم اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جسم کی کتنی بیماریاں ہیں جو اس سجدے کے ذریعے سے، اس پورے سر کے ذریعے سے جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو نزلے میں کب نزلہ نہیں ہوگا، زکام نہیں ہوگا، کھانسی نہیں ہوگی، دانت وقت سے پہلے نہیں ٹوٹیں گے، سفید بال نہیں ہوں گے جلدی سے، چہرے پہ جھرریاں نہیں پڑیں گی، پاگل پن کا دورہ نہیں پڑے گا، جذام نہیں ہوگا، سرسام نہیں ہوگا، ڈپریشن کے شکار آپ نہیں ہوں گے۔ سینکڑوں بیماریاں ہیں۔ آپ یوگ گرو کے پاس کسی کے پاس جائیں کہ ہم یوگ کرنا چاہتے ہیں تو رام دیو جیسا یوگ گرو یہ کہتا ہوا نظر آیا، میں نے خود ٹی وی پہ سنا کہ جو مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں انہیں کوئی یوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہزاروں بیماریاں نماز کے ذریعے سے وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ نماز۔ اب آئیے روزے کو روحانی علاج تو وہی لعلکم تتقون، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اگر تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ اور جسمانی بیماریاں کس حد تک فائدہ پہنچاتی ہیں؟ نمبر 1، روزہ اگر آپ نے رکھا تو روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے اور شریعت تو اس کا آپ کو کیا فائدے پہنچائے ہیں، کیوں رکھا روزہ؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کا فلسفہ یہ تھا کہ مسلمان مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے اور آج بھی کمزور ہیں، تو روزے کا پہلا فلسفہ یہ تھا کہ آپ اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے مسلمان،
کیوں؟ اس لیے کہ جب پورے دن نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے کچھ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اگر دن بھر میں آپ کے 500 روپے خرچ ہوتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ایک دن میں 250 روپے 200 روپے کا خرچہ آئے گا، تو 200-250 روپے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ تو اگر روز آنے ایک روزے میں اتنے پیسے بچیں گے تو مہینے کے کتنے ہوئے؟ تو یہ پیسہ جو جمع ہوگا بچے گا تو آپ آہستہ آہستہ اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ پہلا فائدہ روزے کا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، یہ فلسفہ تھا روزے کا۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے دل میں غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور مستضعفین کے لیے مدد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بھوک لگے گی، بھوک لگے گی تو بھوک کی تکلیف کا احساس ہوگا، جب بھوک کی تکلیف کا احساس ہوگا تو آپ کو دل میں خیال آئے گا اتنی تکلیف ہوتی ہے بھوک سے، تو وہ غریب جن کے کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بیوائیں، وہ یتیم، وہ مسکین جن کے کھانے کو نہیں ہے، ان کی مدد کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ تیسرا فائدہ، ہر مشین کو، جسم میں ہمارا ایک مشین ہے، ہر مشین کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کا پنکھا ہے، آپ پنکھے کو آن کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے، کتنے گھنٹے چلے گا؟ لگاتار چلتا رہے گا، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 70 گھنٹے، 100 گھنٹے چلتے چلتے مشین گرم ہو جائے گی اور آخر کو پنکھا جل جائے گا۔ آپ کار چلاتے ہیں، آپ کا گاڑی ہے، آپ چلاتے رہیے، نہ پانی ڈالیے نہ روکیے، تو کب تک موٹر گرم ہو جائے گا، جل جائے گی گاڑی آپ کی۔ ہر مشین کو آرام کی ضرورت ہے، ایسی جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو 11 مہینے تک آپ نے جتنا لوڈ اس مشین کو ڈالا ہے، 12ویں مہینے میں ایک مہینہ اللہ نے ایسا رکھا کہ اس مشین کے پر سے لوڈ ہٹ جائے اور اس کو آرام مل جائے۔ آپ ہلکا پھلکے سحری کھائیں، ضرور کھائیں، مگر ہلکی پھلکی کھائیں۔ افطار میں ہلکا پھلکا افطار کریں تاکہ مشین کو اور اس مشین کو آرام مل سکے۔ خدا گواہ، 3 فائدے جو میں نے بیان کیے ہیں، تینوں فائدے کیا آپ کو حاصل ہوئے؟ 14 فائدہ قرآن مجید نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، 4 فائدے ہو گئے۔ پہلا فائدہ کہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ گے اگر روزہ رکھو گے، یعنی خرچ کم ہوگا، لیکن خدا گواہ ہے کہ بجٹ ڈبل سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ بچتا نہیں ہے۔ آپ غریب سے غریب گھرانے میں جائیے تو کہیے گا، اس سے پوچھیے گا رمضان اور باقی مہینوں میں کتنا خرچ ہے، وہ کہے گا ہر مہینے کا خرچ تو 20,000 روپے مہینہ ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو 40,000 کا خرچ ہوتا ہے۔ یعنی اسلام نے چاہا تھا کہ آپ کے پیسے بچے، مگر یہ تو ڈبل خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر گھر میں چاہے غریب ہو یا امیر ہو، یہی بجٹ ہے، تو وہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ دوسرا، غریب کی مدد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ غریب کی مدد کا جذبہ اسی وقت تو پیدا ہوگا جب ہمیں بھوک لگے گی۔ ہم سحری میں اتنا کھا رہے ہیں کہ پورے دن پیٹ سلا کے اس کو ہضم کرتے ہیں کہ کسی صورت سے ہم اس قابل ہو سکے کہ افطار کھا سکیں، اور افطار اتنا کھاتے ہیں کہ سحری تک اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ مشین کو آرام پہنچے گا، یہ مطلب یہ کہ وہ اس کو مشین کو اوپر لوڈ کم پڑے گا، یعنی بھوک لگے گی تو تکلیف کا احساس ہوگا تو بیواؤں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، یتیموں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب بھوک تو لگتی ہی نہیں تو مدد کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ دیکھیے، پہلا فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، دوسرا فائدہ بھی حاصل نہیں ہے، اور تیسرا فائدہ رہ گیا مشین کو آرام پہنچانے والا۔ تو خدا گواہ ہے کہ 11 مہینے مسلسل کھانے کے بعد اتنا لوڈ اس مشین پہ نہیں ڈالا تھا جتنا 12ویں مہینے میں اس سے زیادہ لوڈ پڑ گیا۔ 11 مہینے کا کھانا ایک طرف اور 12ویں مہینے کا ماہ رمضان کا کھانا پینا ایک طرف۔ تو 3 فائدے جو فلسفہ تھا روزے کا، تینوں فائدوں میں آپ ہی بتائیے، سوچ کے بتائیے گریبان میں بھی سوچوں گا اپنے بارے میں، آپ بھی سوچیے اپنے بارے میں، ہمیں یہ فائدے حاصل ہوئے؟ ہم اقتصادی طور پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں بھوک نہیں لگتی، لہٰذا بیواؤں سے مدد کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا نہیں ہوا۔ مشین کو آرام کرنے کا فلسفہ تھا، وہ بھی ہم کو حاصل نہیں ہوا، اس لیے لوڈ زیادہ سے زیادہ اس مشین کو پڑ گیا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم متقی بنے نہیں، جتنے جھگڑے 11 مہینے میں نہیں ہوتے ماہ رمضان میں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے پر محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔